انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو پرجوش، مہربان اور دائمی رحمت والا ہے۔ آج کی ویڈیو حالات حاضرہ اسرائیل ایران جنگ کے پس منظر میں ہے۔ آج امریکہ کو موضوع بنایا ہے۔ امریکہ کو کیا موضوع بنایا ہے؟ ایک سپر پاور کو، اس کی آزمائش کو موضوع بنایا ہے۔ سپر پاور ہونا ایک نعمت یا آزمائش، یعنی یہ آج میرے جو ویڈیو کا عنوان ہے۔ سپر پاور کا جو تصور ہے ایک ایسی قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی اقتصادی طاقت، فوجی صلاحیت اور ثقافتی اثر و رسوخ کی بدولت عالمی سطح پر نمایاں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جہاں یہ حیثیت کسی ملک کے لیے ایک نعمت سمجھی جاتی ہے، وہیں خود اس ملک کے لیے بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو اپنا اس کا ایک پوسچر بن جاتا ہے، یعنی اس کا جو ایک آؤٹ لک بن جاتا ہے۔ جیسے امریکہ کا ایک آؤٹ لک ہے کہ اس کی زبان، اس کی کرنسی، اس کی ویلیوز دنیا میں چلتی ہیں۔ جب وہ اس میں ہرڈل محسوس کرتا ہے تو اس پر وہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ہے، کبھی فارس سپر پاور رہا ہے، کبھی روما کی پاور رہی ہے۔ پچھلے دنوں رشیا اور امریکہ وہ ہم پلہ تھے، پھر اس میں امریکہ ایک سپر پاور حیثیت سے ابھرا ہے۔ اب چائنا بہتر صلاحیتوں کے ساتھ وہ اوپر آ رہا ہے۔ تو یہ سپر پاور اصطلاح تو اس وقت بہرحال امریکہ سپر پاور نہیں رہا ہے، لیکن ابھی بھی پاور ہے، بڑی پاور ہے، چھوٹی پاور نہیں ہے۔ اب اس کی بھی جو آزمائش چل رہی ہے، اس کو جہاں میں نے موضوع بنایا ہے، اس کو موضوع بنانے کا سبب جو ہے مشرق وسطیٰ ہے۔ آج جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، اس میں امریکہ اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہے۔ اسرائیل اپنے ارد گرد کے اندر تقریباً تمام ممالک سے اس کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں، اور اسرائیل کو ان ممالک نے جو اس کے قرب و جوار میں ہیں تسلیم نہیں کیا ہے۔ ایران نے، اور مسلسل ان کے درمیان محاذرائی رہتی ہے، پراکسی وار چلتی رہتی ہے، اور اس میں ایران جو کافی اسرائیل کے لیے خطرہ بنا ہے۔ ایران طاقتور ملک ہے، اور وہاں پر جو حکومت ہے وہ ایک مذہبی حکومت ہے، اور مذہبی حکومت ہونے کے باعث یہ جو اسرائیل اور ایران کی، یا اسرائیل اور مسلمانوں کی جو ہے شدت، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک مذہبی حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ آج ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بڑی آزمائش بن چکی ہے، اور آج امریکہ اس وقت نہیں چاہتا کہ وہ براہ راست کسی جنگ میں ملوث ہو۔ صدر ٹرمپ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن ان کے آتے ہی دو جنگیں ہو گئی، ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور دوسری اب اسرائیل اور ایران کے درمیان چل رہی ہے۔ اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک اہم رکن، CIA کے سابق اسٹیشن چیف، آپ کا نام ڈینیل ہفمین ہے، آپ نے بڑا ایک اہم جملہ کہا ہے جس میں پوری ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کا زبردست خطرہ ہے۔ یعنی کہ امریکہ آج نہیں چاہتا کہ وہ کسی جنگ میں کودے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے عراق کے معاملے میں امریکہ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، افغانستان سے واپس جانا پڑا مطلوبہ نتائج حاصل کیے بغیر۔ آج وہاں جو حکومت ہے وہ امریکہ کے لیے آئیڈیل گورنمنٹ نہیں ہے۔ اور اس وقت ایران کے اندر جو صورتحال ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری اسلحہ حاصل نہ کرے، اور بلکہ در حقیقت وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے مذہبی حکومت نہ ہو، بلکہ ایک لبرل اور ایک ایسی حکومت ہو جو اس کے ساتھ چل سکے۔ اس کا جو مذہبی حکومت ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ امریکہ یہ ٹرمپ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ایران پر کہ وہ جوہری ہتھیار نہ بنائے، لیکن جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، انکار نہیں کر رہا۔ وہ امریکہ کا ڈکٹیشن لینے کے لیے ایران تیار نہیں ہے۔ اس صورت میں امریکہ کی الجھنوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیل ایران کے جوہری ہتھیاروں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور یہ جو اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائی کی ہے یہ یقیناً امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس نے پہلے ہی اٹیک کے اندر ایران کو زبردست نقصان پہنچایا، ان کے اہم جو ہے فوجی سربراہان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کے 6 سے یا 9 سائنٹسٹ وہ ہلاک کر دیے گئے، اس کے علاوہ ان کے اہم علاقوں کو ٹارگٹ کیا۔ پہلے مرحلے پہ بڑی اسپیسیفک اور بڑی ٹارگیٹڈ انہوں نے جو اٹیک کر کے ایران کا بڑا نقصان کیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو چین ہے وہ اس طرح اس جنگ میں انوالو نہیں ہوا ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ جو ہے چین انوالو ہو گیا تھا۔ پاکستان کی فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو گیا تھا، اور انڈیا کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کہ وہ پاکستان سے کس طرح جو ہے نپٹے۔ تو اب یہ جو آگے امریکہ جنگوں سے جو دور رہنے کی بات کر رہا ہے، وہ اصل میں تیاری چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ وہ چین سے ہے، اور چین کے پاس جو سب سے اہم کسی بھی دنیا کے اندر فوجی طاقت بننے کے لیے بھی سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی معیشت ہوتی ہے۔
اور اس وقت چین وہ دنیا کی معیشت میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے اور وہ لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے، ڈومینیشن ہے اس کا، یہ جو معیشت پہ جو ڈومینیشن ہے در حقیقت وہ اس کی دوسری چیزوں کے ڈومینیشن کو بھی تقویت دے رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کلچرلی اور پولیٹیکلی دنیا پر چھانے جو اثرات نظر آ رہے ہیں، اور وہ اثرات رشیا کے مقابلے میں جو کمیونزم اور سوشلزم کا ایک دور تھا اس کے اندر، اس سے زیادہ چائنا کے اثرات غیر معمولی ہیں۔ ایسا لگتا ہے چین نیو ورلڈ آرڈر کا احساس دلا رہا ہے۔ امریکہ کی جو سپریمیس چیلنج بنی ہوئی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے تحت آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ دنیا کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج چین کس طرح اوپر آ رہا ہے تو وہ کوئی شور نہیں کر رہا ہے، وہ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، خاموشی سے، تاکہ یہ کہ وہ ایک امن کی بات ہی عام طور پہ کرتا ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے۔ اور اس کے برخلاف اگر اب امریکہ کو محسوس کریں تو امریکہ جو ہے انتہائی پریشر میں، وہ امن کی بات کرتا ہے لیکن خود جو ہے فوراً جنگ میں انوالو ہو جاتا ہے اور مستقل وہ جنگوں کے اندر ہے۔ کہ یہ مثال آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی جنگ کا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو امریکہ کی طرف سے، تو اس کے لیے وہ ایک اینٹی سینٹیمنٹ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا اس سے شکوہ کرتی ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، یہ تو انصاف کا خون کر رہا ہے۔ اس طریقے کی بات چائنا کے خلاف فی الحال نہیں آتی، زیادہ رشیا کے خلاف، رشیا بھی ایگریشن کر رہا ہے، یوکرین کے اندر اس نے مداخلت کی ہے، وہ اس کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے چائنا براہ راست کسی ملک کے اندر جو ہے تھوڑا بہت انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ، بہت ہی محدود قسم کی جھڑپیں کہا جا سکتا ہے، جنگ نہیں ہے۔ وہ ایک ضرور ایک مسئلہ ہے، لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو چائنا خود اپنے ہی تائیوان کے مسئلے میں، اور ایک اور اس کا پارٹ ہے مکاؤ، اس پر بھی آپ دیکھیں وہ بہت صبر و تحمل سے وہ کام لے رہا ہے اور اس کو ایک بات چیت اور گفتگو کے ذریعے کو تھریٹ کرتا ہے وہ تائیوان کو اور دوسروں کو، لیکن اس نے ایک قدم نہیں بڑھایا، وہ بڑے پھونک پھونک کے جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے چائنا، جو اس کی یعنی لگ رہا ہے کہ وہ مستقبل کے اندر یہ پھونک پھونک کا قدم رکھتے ہوئے وہ ایک سپر پاور کی حیثیت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ سپر پاور بننے کے لیے خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو، آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہو، آپ کے پاس سامان حرب ہو، آپ کی عددی اکثریت ہو، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم سویلائزیشن۔ تو اگر جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جو امریکہ ویسٹرن سویلائزیشن کو فالو کر رہا ہے، تو اس وقت ایک کشمکش مغربی تہذیب اور چینی تہذیب کی کشمکش بھی ہے۔ اب یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی روما کی جو تہذیب تھی اور وہ جو فارس کی تہذیب تھی، اس کے درمیان ایک سلسلہ تھا، ایک کشمکش تھی۔ بالکل ایسی ہی کشمکش آج مغربی تہذیب اور چینی تہذیب کے درمیان۔ اب چینی تہذیب نے اگر آپ دیکھیں غور سے تو وہ سویلائزیشن کے لحاظ سے اس جو آزمائش ہے اس میں چینی سویلائزیشن جیتتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اپنی معیشت کے لحاظ سے وہ دنیا کی ضرورت بن گئے ہیں۔ وہ گھر گھر میں جو ہے اب چینی اکانومی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، یہ تو ان کا ایک زبردست ڈومینیشن ہے۔ اب دوسری صورت میں دیکھیں جو امریکہ وغیرہ ہے، ان کی ظاہر ہے کہ سب کچھ چائنا کے اندر آج جو ٹیکنالوجی یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے امریکہ نے، جاپان نے، انہوں نے ہی آ کے یہاں انفراسٹرکچر لگایا اور چین کو موقع دیا کہ وہ اپنی غربت کو مٹائے، اور چین آج ظاہر ہے کہ ایک طاقت بن کے ابھر چکا ہے۔ اور یہ لیکن جو امریکہ کی جو سویلائزیشن ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی ان کی خوبی ہے یا ویسٹرن سویلائزیشن کی، وہ آزادی ہے، جمہوریت ہے، لبرلزم ہے، انسانی حقوق ہیں، سیکولرزم ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور اس تہذیب کی بنیادیں امریکن پالیسی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، یہ سب امریکہ کے ساتھ اس تہذیبی فکر کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا، آزادی، جمہوریت، لبرلزم، انسانی حقوق اور سیکولرزم کے معاملے میں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ ایک بہت گہرا رشتہ ہے ان ممالک کا امریکہ کے ساتھ، مغربی تہذیب کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں اگر ہم چینی تہذیب کا، چینی سویلائزیشن کا اثر و رسوخ دیکھیں، یہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وہ ٹیکنالوجی کی جو کلچرل امپیکٹ ہے وہ تو پڑ ہی رہا ہے دنیا کے اوپر، لیکن چینی اگر تہذیب کی ہم روایتی ثقافتی اقدار کو دیکھیں تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی وہ ایک ہم آہنگی، ان کی جو سوسائٹی جس پر بلیو کرتی ہے، احسان، راز بازی، شائستگی، حکمت، ایمانداری، وفاداری اور خاندانی جو عقیدت ہے ان کے یہاں جو ایک رشتوں میں جو درجہ بندی ہے، جو فیملی سسٹم ہے، وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ وہ جیسے باپ کا ایک درجہ ہے، ماں کا ایک درجہ ہے، بڑی بہن کا ایک درجہ ہے، بڑے بھائی کا ایک درجہ ہے۔ یہ جو کنفیوشس کی تعلیمات ہیں یہ بہت گہرا اثر رکھتی ہیں چائنا کے اندر، اور یہ چیز ان کی ابھی جو ہے امپورٹ نہیں ہوئی ہے، یہ چیز بھی ان کی کسی وقت دنیا سے آشنا ہوتی جائے گی، کیونکہ بیسیکلی چائنیز جو لٹریچر ہے وہ ابھی اس لیول پر عام نہیں ہوا ہے، لیکن وہ جلد عام ہونے لگے۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، جو چاہے پڑھیے، جس چیز کا چاہے ٹرانسلیٹ کیجیے۔
بہت تیزی سے لوگ جو ہے چائنا سے بھی جو آشنا ہوں گے اور چائنا کی بہت ساری خوبیوں کو، ان کی جو کلچر ویلیوز کو، اس کو سمجھیں گے۔ ان چیزوں کو لے کر جس طریقے سے وہ اپنی مغربی معاشروں میں اپنی معیشت، ٹیکنالوجی، فن اور کے ذریعے، آرٹ اینڈ کلچر کے ذریعے دنیا کو، ویسٹرن سویلائزیشن کو متاثر کر رہی ہے، تو دیکھیے وہ کس طریقے کا ایک دنیا کو نظام دیتی ہے یا دنیا میں کس طرح اپنا مقام بناتی ہے۔ یہ چائنا کے لیے چیلنجز ہیں، لیکن بس یہاں ایک سوال اہم ہے کہ کیا چینی تہذیب مغربی اقدار کو تسلیم کیے بغیر غلبہ حاصل کر سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ چینی تہذیب، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، وہ اگر ویسٹرن سویلائزیشن پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ وہی ہے جو ویسٹرن سویلائزیشن کی جو خوبیاں ہیں، اس میں جمہوریت، انسانی آزادی جیسی بنیادی اقدار، اس کو وہ، کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں جو چائنیز گورنمنٹ ہے، وہ جو ان کی وہاں پارٹی ہے، رولنگ پارٹی ہے، اور وہ ایک کم و بیش ون پارٹی سسٹم ہے، اور وہ جس طریقے سے وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ نیچے سے جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں آتے، لیکن وہاں پر آزادی نہیں ہے بات کرنے کی، بولنے کی اور کھلا اختلاف کرنے کی۔ یہ ایک فوجی قسم کا ایک نظام ہے، لیکن بہرحال اسی نظام کے تحت چائنا نے آج وہ امریکہ کے لیے اور ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا اس چیز کو آپ کے سامنے رکھوں کہ سپر پاور ہونا وہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ایک نئی طاقت وہ کیسے آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے، اور ایک پرانی طاقت وہ وہاں ٹھہرتی ہے یا اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ان کو وقت ہی بتاتا ہے۔ مجھے آج بھی یہ کچھ یقین سا ہے کہ مغربی تہذیب میں بہت دم ہے، اور وہ ان کی جو خاص طور پہ فکری آزادی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی جو جمہوریت کی اقداریں ہیں، اس امریکہ میں اس میں کچھ چیزیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں کہ وہ اس لیول کی نہیں ہیں جس لیول کی دنیا سمجھ رہی، لیکن بہرحال ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، کوئی چیزیں ایبسولوٹ نہیں ہوتی۔ جو کسی چیز کی اقداریں ہیں، اخلاقیات ہے، وہ کسی معاشرے میں کبھی بھی ایبسولوٹ نہ رہی ہیں، نہ رہیں گی، اور اس میں کمی بیشی ہمیشہ رہتی ہے۔ چائنا کی جو تہذیب ہے یا چائنا کا جو فیوچر میں ڈومینیشن نظر آ رہا ہے، اسے ہمیں نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، امریکن بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، اور جو بھی آئیں گے وہ انسان ہی آئیں گے، اور ان انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں کہ وہ نیکی اور بدی میں بہرحال فرق کرتا ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے جو بھی طاقت کل اس دنیا میں جن کا سکہ چلے وہ پہلے سے بہتر ہوں اور انسانیت کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اور رہا ہمارا، ہم مسلمانوں کا، تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا تو اب کوئی رول ہی نہیں رہا ہے۔ ہم لوگ جتنا اخلاقی لحاظ سے گر گئے ہیں، اور جس قسم کی ہماری ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے، ڈیپینڈنٹ سسٹم میں ہیں ہم لوگ، ہم پہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پہ رحم کرے۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو بنانے والے کو فرق پڑتا ہے۔ ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔